تو چونکہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی تعظیم اور ان کی تقدیس اور ان سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، جس بنا پر ہم ایک تو جمعۃ المبارک میں ان مسائل کو ذکر کریں گے اور ان کے احوال ذکر کریں گے جو ان سے مربوط ہیں۔ آج جو ذہن میں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، حضور داتا گنج بخش ہیں یا بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، خواجہ معین الدین ہیں، چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ہمارے اہل سنت میں عمومی طور پر ان کی فقط مناقب بیان ہوتی ہیں اور ان کی کرامات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہوا میں چلے گئے اور وہ جوتی ہوا میں چلی گئی اور پانی پہ چلنا شروع ہو گئے تو وغیرہ وغیرہ، وہ کوزے میں جو ہے وہ سمندر بند ہو گیا۔ تو یہ تمام کرامات حق ہیں اور ان کو بیان کرنا بھی چاہیے، جو کہ ہوتی ہیں۔ جب ان حضرات کے اعراس آتے ہیں تو یہی بیان ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم اس سے بڑا ہٹ جاتے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے ہم ہٹ جاتے ہیں، جو ان کے پیغامات ہیں ان سے ہم ہٹ جاتے ہیں، جو ان کے مجاہدات ہیں ان سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ جو وہ کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا میں کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے، وہ دنیا میں مریدین بنانے نہیں آئے تھے، وہ دنیا میں خانقاہیں قائم کرنے نہیں آئے تھے، وہ ایک خاص پیغام کے لیے آئے تھے، وہ ایک خاص جدت کے لیے آئے تھے۔ اس سے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو کچھ ایسا طبقہ ہے کہ جو بالکل ہی ناواقف ہے اسلام سے، وہ پھر ان کی آڑ میں ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اسلام کا عمل سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہم آج حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، ان دونوں کو ملا کے میں کچھ ایسی باتیں ذکر کروں گا کہ جو بھی اولیاء کرام ہوں گے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے اولیاء یا آپ سے پہلے جتنے اولیاء کرام ہر نبی کے دور میں آئے، یہ جو میں باتیں ذکر کروں گا یہ سب ولیوں میں کامن ہوں گی، مشترک ہوں گی۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ایک ولی میں پائی جائے گی دوسری ولی میں نہیں پائی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں میں آپ سے یہ 15-20 منٹ کروں گا یہ مشترک اولیاء ہے، کہ جو بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ولی میں ہے دوسرے ولی میں نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے وہ گمراہ و بددین ہے، گمراہ و بددین ہے۔ تو سب سے جو پہلی میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں جو مشترک ہوتی ہے ہر ولی میں، سب سے پہلی علامت وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے اولیاء کرام ہیں، حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے اولیاء کرام ہیں، ان سب کے اندر کی بات میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا، کوئی ایسے عمل کا پیغام نہیں دے گا، کوئی ایسا عمل رائج نہیں کرے گا کہ جو خلاف شریعت ہو۔ جو سا ولی اپنے آپ کو کہلوانے والا ایسے اقوال بیان کرے یا ایسے افعال اس سے سرزد ہوں
یا وہ اپنے مریدین کو ایسی تعلیم کرے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کے خلاف ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کے در پہ پہنچ چکا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، بالخصوص یہ جو بیلٹ ہے نا ہماری، یہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ جو بیلٹ ہے، آپ اور دیگر ممالک میں چلے جائیں وہاں پر یہ چیزیں اتنی نہیں ہوں گی جتنی یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں طویز دھاگے اور گنڈے اور پتہ نہیں نہ جانے وہ تالے اور پتہ نہیں وہ درباروں پہ جا کر وہ باندھنا، تو ان چیزوں کا کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آرام فرما ہے بابا جی چپ شاہ سرکار ہیں، حضور داتا گنج بخش ہیں، خواجہ یہ جو آرام فرما ہے، ہم نے آج تک ان کو جانا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ہم صرف لنگر تک محدود رہے ہیں، آج تک ہم صرف 11ویں تک محدود رہے ہیں، بس ایک 11ویں کر لی تو ہم جی غوث اعظم کے بڑے دیوانے ہو گئے ہیں، داتا صاحب 2 دیگیں دے دیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، ان کو ان دنیاوی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو چاہتے ہیں وہ دینا ہے ہم نے، وہ جو مشقتیں اٹھاتے رہے، ان اولیاء کو وہ چاہیے۔ تو یہ بات آپ تمام احباب ذہن میں رکھ لیں آج اس جمعہ کی وساطت سے، کہ کوئی بھی اپنے آپ کو سجادہ نشین کہلانے والا، یا کوئی بھی بابا شریف، یا کوئی بھی وہ بورڈوں پہ لکھے ہوتے ہیں فلانے بابا، بنگالی بابا، یا کوئی بھی اس طرح کی جو لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اور اگر کوئی ان کا عمل شریعت کے خلاف چلا جائے تو سمجھ لیں وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطانی کرتوت کا حامل ہے، اس کو معرفت الہ نصیب ہی نہیں ہے، وہ چاشنی اور روشنی اس کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس چیز کو میں مزید آسان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ مشترک عادت پائی جائے گی کہ وہ شریعت کے پابند ہوں گے، نماز کے، شریعت سے مراد نماز کے پابند، روزے کے پابند، جھوٹ سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، وعدہ خلافی سے بچیں گے، گالم گلوچ سے بچیں گے، دھوکہ دینے سے بچیں گے، سود کھانے سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے۔ ان کا لباس شریعت کے مطابق ہوگا، ان کا کردار شریعت کے مطابق ہوگا، ان کی گفتگو شریعت کے مطابق ہوگی، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کے شب و روز شریعت کے مطابق۔ یہ شریعت کی پابندی ہے۔ اب جس بابے کے بال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہٹ کے ہوں، تو مجھے یہ بتائے کوئی کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی مرتبہ کیوں نہ پا لے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھنے والے تو انبیاء ہیں، کل انبیاء کو فیضان جو ہے وہ درگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوا ہے۔ تو جو آج کا منہ اٹھا کے باتیں کرنا شروع کرتے، کیا اس کی تعلیمات بہتر ہوں گی، یا وہ جو اجتہادات مار رہا ہے وہ بہتر ہوں گے، یا جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی، اللہ کے عظیم الشان پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہوگی؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر ایک نہیں متعدد احادیث میں آئی ہے یہ بات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت ہو جو مردوں کی تشبیہ اختیار کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی تشبیہ اختیار کرے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک
جوامع القلم حدیث ہے، اور اتنی اس میں گہرائی ہے کہ کل دین کے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ جون سے پیر صاحب کانوں میں بالیاں ڈال کے پھر رہے ہوں، حضور کی حدیث کے مطابق تو وہ لعنتی ہو گئے کہ بالی جو ہے یہ علامات زن ہے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جون سے پیر صاحب یہاں یہ شولڈر ہے نا آپ کا کندھا، یہاں تک مردوں کو بال رکھنے کی اجازت ہے۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم نے بھی یہاں تک بال رکھے، زلفیں رکھی ہیں حضور علیہ السلام۔ مولا علی شیر خدا کی اور غوث اعظم کی آپ پڑھ لیں سیرت، یہاں تک رکھتے تھے۔ حضور سے تین ایسی جگہ آتی ہیں کہ حضور نے 3 طریق کے جو ہیں وہ بالوں کو شرف بخشا ہے۔ زلفیں ایک یہاں تک رکھتے تھے، اور ایک یہ کان کی جو لو ہوتی ہے، یہ جو کنارہ ہے یہاں تک رکھتے تھے یا آدھے کان تک رکھتے تھے۔ اور جو گنج ہے کروانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر ثابت نہیں ہے، صرف حج و عمرہ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے بال کو منڈوایا ہے۔ جن مدارس میں صرف بال ہی منڈواتے رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ مولا علی شیر خدا سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ بعد میں آ کر آپ اپنے بالوں کو منڈوا دیا کرتے تھے، مولا علی شیر خدا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا یا سیدی اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور علیہ السلام تو رکھتے تھے، آپ منڈواتے ہیں۔ فرمایا کہ فعل جو ہوتا ہے وہ قول پر جو ہے فوقیت نہیں رکھتا، قول فعل پر فوقیت رکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ حضور نے یہاں تک بال رکھے، یہ حضور کا فعل تھا، اور قول کیا تھا؟ حضور فرماتے تھے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی کہ جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے تو ہر بال کو دھونا فرض ہے، وہ جنب ہو جاتا ہے، بال ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ خوف رہتا ہے، یہ مولا علی شیر خدا بتا رہے ہیں۔ اب جس پہ غسل فرض ہوا، جس پیر صاحب کو غسل کے فرض ہی نہیں آتے اور وہ مریدین کر رہے ہیں اور خواتین کا جھرمٹ لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی مریدنی پیر دبا رہی ہے، کوئی مریدنی پنکھا چل رہی ہے، تو یہ کون سے اسلام کی دعوت چل رہی ہے یہاں پر؟ یہ شیطان کی دعوت دے رہا ہے۔ کسی بھی پیر کو، مریدنی کو اگر دیکھنے سے بھی شہوت آتی ہو تو دیکھنا بھی حرام ہے، تو چھونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے۔ تو مولا علی تو متقی ہیں، منبع ولایت ہے، پاک ہے، وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے تھوڑی ہیں۔ وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تم پہ غسل فرض ہو جائے، ایک تو ہوتا ہے نا جو عمومی طور پر ہم نہاتے ہیں، ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اب نہانا شریعت میں ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہوں گے۔ وہ مختلف علامات آ جاتی ہیں نا، اگر کوئی شوہر ہے اور عورت ہے، اگر وہ ایک قرب میں جاتے ہیں، خاصے میں جاتے ہیں، جمع، تو اب ان کے اوپر دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب اس حالت میں، اس صورتحال کے اندر ہر بال جو بھی آپ کے جسم پر رونگتا ہے، بال ہے، ایک ایک بال کا دھونا فرض ہے۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، یہ کسی سیکولر مولوی کا فتویٰ نہیں ہے جو ٹی ویوں میں بیٹھ کر آپ کو گمراہ کر رہے ہوں۔ اور جی دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین تو یوں، اور بھائی کس نے کہہ دیا دین مشکل ہے؟ بالکل دین مشکل نہیں ہے، لیکن دین تیرے جیسے لوارثوں کا بھی نہیں ہے، دین تیرے جیسے عاجزوں کا بھی نہیں ہے۔ تو جا کے اپنی شکل دیکھ آئینے میں کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے۔ دین تو وہ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ بہرحال چونکہ ہمارا آج موضوع دوسرا ہے، اس طرف نہیں جانا، میں نے واپس آ جائیں، جنابت غسل کی باتیں تو نہیں کر رہا میں۔ تو یہاں پر
بابا جی چپ شاہ سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ ساتھ ہی صاحب مزار ہیں. کم و بیش مجھے 10 سال ہو گئے ہیں یہاں. تو شروع کے دنوں میں یہاں پر ایسی حرکتیں دیکھنے کو ملتی تھی, کانوں کو ہاتھ جاتے تھے. اور کسی بھی ہمارے ادھر دوست کو یہ جسارت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جا کے بات کرے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ, ادھر خواتین بیٹھی ہیں, پیر صاحب بیٹھ, اور وہ پیر صاحب جس کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا, وہ مریدنیاں بیٹھی ہیں پیر صاحب کی, ہمیں جلال آ گیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جلال میں نہیں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے. حضور تو پیار کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے, شفقت, نرم طبع, معاف کر دینے والے, عفو درگزر والے. لیکن جہاں پر حدود اللہ پامال ہوتی, اللہ کی نافرمانی ہوتی, میں حضور سے بڑھ کر کسی کو جلال میں نہیں دیکھتی تھی. جہاں پر رب کی نافرمانی ہو وہاں پر جلال دکھانا بھی سنت ہے. ہم جلال دکھاتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی انا کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنے مقصد کے لیے. تو سن لو, اپنی انا, اپنا حق, اپنے مقصد کے لیے معاف کر دینا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اور رب کے لیے جلال دکھانا, رب کی نافرمانی پہ سیدھے ہو جانا, اور ایک بالکل بڑھنا تلوار بن کر سامنے آ جانا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ پاک ہے. کثیر اللہ نے معجزے عطا کیے حضور کو, ایسے معجزے جو کسی نبی کو نہیں دیے, بلکہ کل انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ایک ذات مصطفیٰ میں آ گئے. ان معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنے کامل اخلاق عطا فرمائے کہ جو ازواج مطہرات تھیں ان کو اکٹھا رکھنا اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ان تمام معاملات میں ان کو خوش رکھنا, یہ بھی حضور کا معجزہ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے, آپ فرماتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے, گھر میں جلوہ افروز ہوتے, تو ہم سے انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ رہا کرتے تھے. کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے, مسکرایا کرتے تھے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی حضور معاف فرما دیا کرتے تھے, حضور سمجھا دیا کرتے تھے, اور بڑے ایک گھل مل کر, ایک پیار سے, ایک محبت سے, ایک کمال کا ماحول بنا دیا کرتے تھے آقا. لیکن جب ہم دیکھتے کہ حضور بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور مسکرا رہے ہیں, اور یکدم منادی ندا کرتا ہے اللہ اکبر, اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر, حضور بیٹھے ہیں, باتیں چل رہی ہیں, اذان ہوئی ہے, اللہ اکبر, تو سیدہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. گویا کہ اب خدا کا بلاوا آ گیا ہے, اب حدود اللہ آ گئی ہیں. اب بولیے کیا آ گئی ہیں؟ حدود اللہ آ گئی ہیں. اب رب کی حدود کے آگے کچھ نہیں چلے گا. تو حدود اللہ پہ جلال دکھانا, حدود اللہ پہ جلال دکھانا, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ. تو جس پیر صاحب کو میں جو بات آپ کو یہاں کی سنا رہا تھا, ادھر بیٹھے ہیں اور مریدنیاں بیٹھی ہیں اور پیر دبا رہی ہیں اور مسئلے پوچھ رہی ہیں. میں نے جا کے صرف اتنی بات پوچھی اس پیر سے, میں نے کہا, میں مریدنیوں کو مخاطب کیا, میں کہا اس سے کیا لینے آئے آپ؟ اور جی وہ ایک نے بولا جی ہم اولاد نہیں ہوتی, دوسری کہتی ہے فلاں نہیں ہوتا, میرا شوہر نہیں. وہ اس بدبخت سے لینے آئے ہو جس کو اپنا نہیں پتا؟ ان لوگوں نے دین کو تباہ و برباد کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. اہل سنت کا یہ اجماع ہے. آپ اٹھائیں تبیان القرآن, تفسیر قرآن, تبیان القرآن, علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شورائے آفاق, مارکہ آفاق جو کتاب لکھی, اس میں لکھا کہ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے کہ اگر ان کو کوئی علامت یا مصیبت پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ 2 نفل ادا کرے اور اللہ کے حضور دعا کرے.
اللہ سے مانگے. یہ سنت ہے, یہ عقیدہ ہے. یا رسول اللہ کا مقصد, یا غوث اعظم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. ان کے ذریعے سے مانگنا مقصود ہے. تو اس کے بعد بیٹھے, میں نے صرف اتنا سوال کیا ان کی مریدنیوں کے سامنے. میں کہا یہ جس سے آپ پوچھنے آئے ہیں, یہ مسائل پوچھنے آئے ہیں, اپنے جو مسائل لے کر آئے ہیں, اس پیر سے یہ پوچھیں کہ اس کو وضو کا طریقہ بھی آتا یا نہیں آتا. آپ تعجب ہوگا آپ کو, بلکہ کیا بات ہے, یہ شاید عمومی ہو گئی بات, اس کو وضو کے فرض نہیں آتے تھے. حضرت امام حسن بصری کا دور, اور ایک بندے کا شورا اٹھتا ہے کہ وہ وقت کا ولی ہے, اور لوگ اس کی زیارت کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں. امام حسن بصری بھی موجود ہیں, بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا. اب وہ جب مسجد میں داخل ہوا تو اس نے جب مسجد میں پیر رکھا تو ابتدا بائیں پاؤں سے کی. سنت کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو بولیے دایاں پاؤں, سیدھا پاؤں جو ہے وہ لاتے ہیں, یہ سنت ہے. تو امام حسن بصری فوکس کر رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, تو اس نے بایاں پاؤں داخل کیا. آپ اسی وقت اٹھے اور اٹھ کے چل دیے. جب آپ اپنی خانقاہ میں پہنچے اور مریدین نے پوچھا حضور کیسا پایا, فرمایا کہ شیطان کے دروازے پہ پایا ہے. شیطان کے کہہ لیں کس طرح, آپ تو ملے بھی نہیں. فرمایا کہ جس کا عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو وہ کس کے دروازے پہ ہوگا. میں داڑھی کی بات نہیں کر رہا, میں بالوں کی بات نہیں کر رہا, میں ہاتھوں میں انگوٹھیوں کی بات نہیں کر رہا. یہ تو اعلانیہ چیزیں ہیں. اللہ کے ولی تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کیا کرتے تھے کہ آیا کہ یہ بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے یہ بات. تقریباً 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, تو یہ موضوع تو انشاءاللہ 1-2 جمعے چلے گا میرا, لیکن میں آخر میں ایک سنت اس سے ریلیٹڈ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو علم میں اضافہ ہوگا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. اکثر دوست جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ مسجد میں کون سا پاؤں داخل کر رہے ہیں. اکثر لوگ اہتمام کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. آج سے یہ ارادہ رکھیں کہ جب بھی مسجد میں آنا ہے یہ اہتمام رکھنا ہے کہ ہم نے سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ تو سنت ادا ہو جائے گی, لیکن اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی سنت تو ادا کر لیتے ہیں لیکن جوتا اتارنے کی سنت ادا نہیں کرتے. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھا پاؤں مبارک داخل کیا کرتے جوتے میں, سیدھا. اور اگر تسمے والا جوتا ہے تو بیٹھ کر پہننا چاہیے, یہ بھی حضور کی سنت ہے. چپل ہے تو کھڑے کھڑے پہن لیں, پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں پھر الٹا پاؤں. اب جب آپ نے اس کو اتارنا ہے تو پھر اس سے برعکس کرنا ہے, پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے. بولیے پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں. اب اکثر جو مسجد میں آتے ہیں وہ سیدھا پاؤں داخل کرتے ہیں تو سیدھا پاؤں نکال لیتے ہیں جوتی سے. مسجد میں داخلے کی سنت تو ادا ہوگی لیکن جوتی اتارنے کی سنت ادا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بایاں پاؤں نکال لیں جوتی سے اور جوتی پہ رکھ لیں. جنازے پہ رکھتے ہیں نا جس طرح جوتی پہ پیر, تو جوتی پہ پیر رکھ لیں, پھر سیدھا پاؤں نکالیں اور مسجد میں داخل ہوں. اسی طرح جب مسجد سے باہر جائیں تو بایاں پاؤں سیدھا ہم داخل کر دیتے ہیں جوتی میں. بایاں پاؤں کی سنت تو ادا ہوگی نکالنے کی, لیکن پہننے کی سنت ادا نہیں. تو بایاں پاؤں نکالیں اور جوتی پہ رکھ لیں اور پھر سیدھا پاؤں اپنے جوتے میں داخل کریں.